الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک کے اوپر کہ جو کامیابی سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ ایک سیریز کی فارم میں ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے ایک بک پڑھی اور میں پڑھ رہا ہوں، اس کو کنٹینیو کر رہا ہوں، اور اس میں بہت سارے ایسے کریکٹرسٹکس کا ذکر ہے کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر وہ کیا ایسے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، وہ کیا ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جن کو وہ کیری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس کامیابی کو پہنچتے ہیں جس کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں آج ہم صرف ایک کریکٹرسٹک کے بارے میں بات کریں گے، وہ کیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا ہے۔ وہ یہ چیز ہے کہ کریٹ یور اون فیوچر۔ یہ ایک ایسپیکٹ ہے جو کہ ہمیں بہت زیادہ جس کے بارے میں کلیئرٹی ہونی چاہیے، اور یہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے۔ اور مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہوتا ہے وہ اپنا فیوچر خود کریٹ کرتا ہے، فیوچر خود بخود نہیں بن جاتا۔ اور اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے ایک مسکنسیپشن میں دور کر دوں، ہمارے ایک بہت زیادہ ایک مسکنسیپشن پائی جاتی ہے، وہ کیا ہے کہ مسلمانوں میں پائی جاتی ہے آبویسلی، وہ یہ کہ اگر ہم اسلام کو فالو کریں گے یا کسی بھی اسلامک اسپیکر کو سنتے ہیں یا کسی بھی مولانا صاحب کو سنتے ہیں تو ہم ہمیشہ آخرت کی باتیں کرتے رہتے ہیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، جنت ایسی ہے، جہنم ایسی ہے، بس آخرت کی کامیابی ہے۔ تو یہ اکثر ایک پوائنٹ آتا ہے، اور میرے اس میں بھی کمنٹس دیے جاتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو صرف آخرت کی باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ دیکھیں مسلمان جو ہیں وہ دنیا میں کیا حالات ہیں، ہم کتنے پیچھے رہ گئے ہیں، تو ہمیں دنیا میں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات یہ چیز میں کلیئر کر دوں، میں کسی اور کے بہاف پہ تو بات نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنے لیکچرز میں بہت دفعہ اس چیز کے بارے میں ایمفسائز کیا، اور میں آج پھر یہ کہہ دیتا ہوں کہ ہمارا دین جب ہمیں بتاتا ہے، کامیابی کا ایک تصور دیتا ہے، تو وہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہوتی ہے۔ اور جب کبھی بھی آخرت کی کامیابی کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب آخرت کی کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں محنت چھوڑ دینی ہے۔ اب یہ اگر مقصد کوئی، یہ مطلب اگر کوئی خود اپنی طرف سے نکال کے امپلیمنٹ کر لے تو اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن دین کی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ اس معاملے میں بالکل کلیئر ہیں کہ ہم نے اپنی دنیا کو بھی بہتر بنانا ہے اور اپنی آخرت کو بھی بہتر بنانا ہے۔ اور یہ سب چیزیں جو ہیں محنت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ دنیا کو بھی اگر بہتر بنانا ہے تو اس کے لیے بھی محنت کرنی ہے، آخرت کو بہتر بنانا ہے تو اس کے لیے بھی محنت کرنی ہے۔ اور یہ اصول بھی جو محنت کا ہے وہ بیسیکلی کیا ہے کہ ہمارا دین ہی دیتا ہے۔ تو پہلی چیز ہم جس کے اوپر بات کریں گے وہ کیا ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو پہلا کام کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ اچھا مستقبل بنانے کے لیے محنت لازمی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان کے بارے میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے انسان کو مشقت میں رہنے والا بنایا ہے۔ یعنی انسان کی تخلیق جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ ساری زندگی ایک کانسٹنٹ سٹرگل کی حالت میں رہتا ہے۔ کبھی بھی اس کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اب میں بالکل سیٹل ہو چکا ہوں اور جو ہے وہ بالکل سب چیزیں ٹھیک ہیں۔ بہت سے لوگ جو آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، جو لگ رہا ہوتا ہے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی زندگی میں بھی ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے جو مشقت کا ہوتا ہے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ ہم کبھی کبھی اس چیز سے کنفیوز ہو جاتے ہیں، جب ہم کسی کو بالکل تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس بیٹھا دیکھتے ہیں نا، تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ تو بس ساری زندگی ریلیکسڈ ہی بیٹھا رہتا ہے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹائم اس کا ایسا ہو جس میں اپنے لیے اس نے چوز کیا ہو کہ میں تھوڑا ٹائم ریلیکس کر لوں، باقی ایک بہت بڑا حصہ اس کا محنت اور مشقت پہ ہو۔ تو اللہ نے ایک ڈیفالٹ جو انسان کے لیے جو چوز کیا وہ کیا ہے کہ انسان بنا ہی مشقت میں رہنے والا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے مشقت کس چیز کے لیے کرنی ہے، کس ڈائریکشن میں کرنی ہے، کس پروفیشن میں کرنی ہے، کس آبجیکٹیو کے لیے کرنی ہے، کس ویژن کے لیے کرنی ہے، یہ ہم نے چوز کرنا ہوتا ہے۔ محنت تو ہمیں کرنی ہی پڑے گی۔ ایک مانگنے والا جو ہوتا ہے، جو سڑک پہ صبح سے لے کے شام تک لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے وہ محنت نہیں کر رہا ہوتا؟ وہ محنت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک ریڑھی والا جو صبح سے لے کے شام تک اپنی ریڑھی کے اوپر پھل اور سبزیاں بیچ رہا ہوتا ہے، وہ محنت نہیں کر رہا ہوتا؟ وہ محنت کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک ملٹی نیشنل کا CEO جو صبح سے لے کے بیٹھ کے شام تک اپنے ایئر کنڈیشنڈ روم کے اندر
وہ سب کیا کر رہا ہے؟ تو وہ بھی محنت کر رہا ہوتا ہے. تو محنت تو بہرحال ہر جگہ پہ انسان نے کرنی ہی کرنی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ ہمیں یہ چوز کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کس چیز کے لیے کرنی ہے اور کس ڈائریکشن میں کرنی ہے. تو پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ نے مشقت کے لیے بنایا اور ہم مشقت کی فارم میں ہی رہیں گے. دوسری چیز اس میں اسی ایسپیکٹ میں کہ محنت کے کانسیپٹ کے حساب سے یاد رکھیں کہ اگر آپ بہتر مستقبل چاہتے ہیں تو وہ اس کا انیشیٹو آپ کو خود لینا ہوگا. اگر ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، اپنی قوم کے لیے چاہتے ہیں، اپنے ملک کے لیے چاہتے ہیں، اس امت کے لیے چاہتے ہیں، تو اس کے لیے انیشیٹو کیا ہے؟ وہ ہمیں خود لینا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت میں تبدیلی نہ لے آئے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ میں کیا میسج دے رہا ہے کہ انیشیٹو تمہاری طرف سے آنا ہے، محنت تم نے شروع کرنی ہے. اف یو وانٹ اے بیٹر فیوچر تو تم اپنے بیہیویئر کے اندر، اپنی عادات کے اندر، اپنی روٹین کے اندر، اپنے لائف سٹائل کے اندر چینج لے کر آؤ، تاکہ وہ چینج اور وہ محنت، وہ کوشش تمہاری آج شروع ہوگی تو کل اس کے بہتر رزلٹس میں نظر آئیں گے. اس کی ایگزامپل ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کا آم کا باغات ہو، لیکن وہ کہ میں محنت نہیں کرنا چاہتا، مجھے آم کے باغات چاہیے ہیں، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے. آم جو ہے، جو آم کا جو باغ ہے یا آم کا جو درخت ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، وہ سیڈ لگانے سے لے کے، بیج لگانے سے لے کے جب وہ پھل اس پہ الٹیمیٹلی لگتا ہے، اٹ ٹیکس اراؤنڈ 7 to 9 years. 7 سے 9 سال لگتے ہیں اس ایک بیج کی سچویشن سے نکل کے ایک درخت کی فارم بننے میں، اور وہ درخت بھی وہ جو پھل دینا شروع کرے، تقریباً 7 سے 9 سال لگتے ہیں. اب وہ 7 سے 9 سال کے اندر جو شخص آم کے باغات لگانا چاہتا ہے، اب اس کو اس پورے پروسیس سے گزرنا ہوگا. وہ بیج لگائے گا، بیج لگانے کے بعد وہ اس زمین کو جو ہے اس کا خیال رکھنا، پھر پودا نکلے گا، پھر اس کو کھاد دینا، پھر پانی دینا، پھر مختلف قسم کے جانوروں سے بچانا. وہ سارا پروسیس کیا ہے؟ 7 سے 9 سال اس کو اس کانسٹنٹ محنت میں رہنا پڑے گا، اور اس میں اس کو صبر بھی چاہیے، اس کو ڈسپلن بھی چاہیے، اس کو کانسٹنٹلی جو ہے وہ ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک سسٹینیبل وے میں لے کے چلنا ہے چیزوں کو. ایسا نہیں ہے کہ ایک دن محنت کروں گا اس کے بعد 2 مہینے میں چھوڑ دوں گا، نہیں، اس کو ریگولرلی محنت کرنی ہے. تو ایک کنسسٹنسی کے ساتھ اس کو ایک کام کرنا پڑتا ہے، تب جا کے 7 سے 9 سال میں اس کے جو آم کا اس نے جو باغ لگایا تھا، اس کا باغ جو پھل دینا شروع کرے گا. تو فروٹ کھانے کا تو ہمیں شوق ہوتا ہے، لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اس تکلیف دہ پروسیس سے نہیں گزرنا چاہتے جس سے گزر کے آپ کو فروٹ ملے گا. تو یہ ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر ہمیں بہتر فیوچر چاہیے ہے تو اس کے لیے محنت آج کرنی ہوگی، اور اس کے لیے جدوجہد آج کرنی ہوگی. اکثر کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اگلی نسل اچھی ہو. اگر اگلی نسل اچھی چاہیے تو اس کے لیے محنت کب کرنی؟ آج محنت کرنی ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ صرف خواہشات پہ اور امیدوں پہ اور دعاؤں سے نسل اچھی ہو جائے گی. اکثر مجھے میسیجز آتے ہیں، اور پیرنٹس جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں بتائیں، ہم اپنی اولاد، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، اور اکثر لکھتے ہیں میسیج کہ جی آپ دعا کر دیں کہ ہماری اولاد جو نیک اور صالح ہو. اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ دعا کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے، لیکن اگر آپ اپنی اولاد کو اور اپنی اگلی نسل کو اچھا چاہتے ہیں، اچھے انسان دیکھنا چاہتے ہیں، نیک اور صالح دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے محنت آپ کو آج کرنی پڑے گی. اس کے لیے بھی ایک سٹرگل ہے. بچوں کے لیے ایگزامپل خود بننا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں بچے نماز پڑھیں اور خود آپ نماز نہ پڑھیں تو تبدیلی نہیں آنے والی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے سچ بولیں اور آپ خود جھوٹ بولتے ہوں تو چینج نہیں آنے والی. تو اسی لیے وہ ایک کانسیپٹ ہے نا، جو کہتے ہیں کہ بی دا چینج یو وانٹ ٹو سی. آپ چاہتے ہو کہ آپ کی اگلی نسل جو ہے ایک خاص طرح کا لائف سٹائل ہو، تو پھر آپ کو وہ لائف سٹائل آج خود اڈاپٹ کرنا ہے، جو آپ فیوچر میں دیکھنا چاہتے ہو کہ اپنی اگلی نسل کے اندر وہ کریکٹرسٹکس ہوں. تو یہ چیز یاد رکھیں کہ محنت جو ہے وہ پہلی چیز ہے، امپورٹنٹ چیز ہے اس چینج کے لیے اور اس بہتر فیوچر کے لیے. اسی کے بارے میں ایک شعر بھی ہے کہ شاعر نے فرمایا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا فیوچر بہتر ہو، تقدیر کا ایک ایسپیکٹ تو جو وہ آبویسلی اللہ کے ہاتھ میں ہے. الٹیمیٹلی تقدیر کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. لیکن محنت جو ہے
وہ جو آبجیکٹو تم فیوچر میں چاہتے ہو اس کی محنت جو ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے. محنت اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو خود زبردستی اللہ محنت نہیں کروائے گا. محنت آپ نے خود کرنی ہے. آؤٹ کمز جو ہوتے ہیں وہ اللہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اور جب انسان سنسیئرٹی کے ساتھ محنت کرتا ہے تو اس کے آؤٹ کمز بھی بہتر ہی نکلتے ہیں. اس لیے کیا ہے کہ پہلا اصول اپنی زندگی میں یاد رکھنا کہ ہمیں محنت کرنی ہے. محنت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہی چیز اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سیرت سے بھی اس کا واقعہ ملتا ہے کہ اگر آپ کو ایک سرٹن ویژن اچیو کرنا ہے فیوچر میں تو اس کے لیے محنت آج کرنی پڑے گی. غزوہ خندق کلاسیکل ایگزامپل کہ جب مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی کہ مدینہ کے اوپر جو ہے 10,000 کا لشکر جو ہے اس وقت اٹیک کرنے لگا ہے, تو اس کے لیے کیا ڈیسائیڈ ہوا کہ خندق کھودی جائے. اب صحابہ نے خندق کھودنا شروع کی. ایک سٹیج ایسی آئی کہ وہ خندق کے اندر ایک بڑا پتھر آ گیا, وہ صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق میں اترے اور اترنے کے بعد آپ نے جو ہے اس پتھر کو توڑنا شروع کیا. اب حالات ایسے ہیں کہ آپ نے جو ہی ضرب ماری, ہٹ کیا ایک پتھر کو, اور ساتھ ہی ہٹ کیا اور صحابہ سے کہا کہ مجھے فارس دے دیا گیا, اور فرمایا کہ مجھے یمن دے دیا گیا, اور فرمایا کہ مجھے شام کی کنجیاں دے دی گئیں. اب ایک طرف سچویشن کیا تھی وہاں پر, مسلمانوں کے حالات یہ تھے کہ بھوک سے سب کی حالت جو خراب ہوئی تھی. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو اتنی بھوک لگی تھی کہ انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا کپڑا اٹھا کے دکھایا کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیے بھوک کی وجہ سے میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھا کے دکھایا کہ دیکھو میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں. ناؤ تھنک اباؤٹ اٹ, ذرا کوریلیٹ کریں اس چیز کو کہ ایک طرف اگر آج کے دور میں کہا جائے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, اور وہ کیا بات کر رہے ہیں جی ہم امریکہ کو فتح کر لیں گے, اور ہم رشیا کو فتح کر لیں گے, اور ہم برٹش کو فتح کر لیں گے, تو عجیب سی بات لگے گی نا کہ کیا باتیں کر رہے ہو, تمہارے پاس تو کھانے کے لیے تو کچھ ہے نہیں اور تم چلے ہو دنیا کو فتح کرنے. لیکن فرق کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے ویژن جو ہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو الٹیمیٹلی انشاءاللہ یہ سارے کے سارے علاقے اللہ ہمیں دے گا. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جب فتح کی بشارت بھی دی تھی, وہ ایک ظاہر ہے کہ اس کا تعلق وحی کے ساتھ بھی ہے. لیکن دنیاوی ایسپیکٹ سے امپورٹنٹ کیا چیز ہے کہ صحابہ کو ویژن بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس وقت حالات خراب ہیں, لیکن الٹیمیٹلی انشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ ہمارے دن اچھے آئیں گے دنیا کے اعتبار سے. دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس وقت محنت کرا رہے ہیں اور آپ خود بھی محنت کر رہے ہیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس اول تو فیوچر کا کوئی ویژن ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے فیوچر میں بننا کیا اور اچیو کیا کرنا ہے. اور اگر ہم کچھ سوچ بھی لیں کہ ہمیں فیوچر میں یہ اچیو کرنا ہے, یہ آبجیکٹیو اچیو کرنا ہے, تو ہمارے پاس پلان ہی نہیں ہوتا. اور اگر ہم پلان بنا بھی لیں تو ہمارے پاس اس پلان کے اوپر ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایکشنز ہی نہیں ہوتے, ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. آج امت کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ اسی لیے ہے کہ آپ کو بہت ساری جگہوں پہ باتیں تو بہت ساری مل رہی ہوں گی, ہم یہ بھی اچیو کر لیں گے, یہ بھی کر لیں گے, لیکن اس کے پیچھے کوئی سالڈ پلان ہی نہیں ہے. اور اگر پلان ہے بھی تو اس پلان کے اوپر عمل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فیوچر کے بارے میں بتا رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ محنت کب ہو رہی ہے. فارس تو بعد میں ملے گا نا, یمن تو بعد میں ملے گا, لیکن محنت آج ہو رہی ہے, اور اتنی محنت ہو رہی ہے جتنی آج کر سکتے ہیں. وہاں پہ یہ بھی نہیں کیا جا رہا, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ جی آپ یہ کیا, آپ تو خندق کھود رہے ہیں اور آپ باتیں عجیب جی. بھائی آج جو کام کرنے کا ہے آج ہم نے یہی کرنا ہے. ہو سکتا ہے کل ہمیں کچھ اور کرنا پڑے, ایک ہفتے کے بعد کچھ اور کرنا پڑے, لیکن کسی بھی کام کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. جو اس دن کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرو, انشاءاللہ وہی چیز کنیکٹ ہوتے ہوتے تمہارے مائل سٹونز اچیو ہوتے رہیں گے, اور تم الٹیمیٹلی اس آبجیکٹیو کو اچیو کر لو گے جو کہ تم نے الٹیمیٹ آبجیکٹیو کے طور کے اوپر جس کو بنایا ہوا ہے. سو پہلا اصول کیا ہے کہ محنت آج کرنی ہے, محنت کے بغیر جو ہے وہ اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے. دوسرا اصول آپ نے یاد رکھنا ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ مشقت کرو گے, محنت کرو گے, تو اس میں مشکلات آئیں گی اپنے آبجیکٹیو کو, اپنے بہتر فیوچر کو بنانے کے لیے. ان مشکلات سے گھبرانا نہیں, ان مشکلات کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹنا. دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. ہوتا کیا ہے, کچھ لوگ محنت سٹارٹ کر دیتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے جو ہی تھوڑی سی مشکل آتی ہے
بیک آف کر جاتے ہیں. ناؤ اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. آپ نے محنت کرنی ہے اور پھر آپ نے استقامت کے ساتھ چلنا ہے. دنیا میں کچھ بھی آپ اچیو کرنا چاہتے ہو, فیوچر بہتر بنانا چاہتے ہو, تو آپ کو ایک کنسسٹنسی کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے. اور یہ جو کنسسٹنسی کا کانسیپٹ ہے نا, یہ بھی اگین ہمارا دین ہمیں دیتا ہے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل جو ہمیشگی کے ساتھ ہو, اگرچہ چھوٹا ہو, اس عمل کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے جو بڑا ہو لیکن کبھی کبھی کرنے والا ہو. اس حدیث کے اندر جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک کنسسٹنٹ اپروچ جو ہے وہ زیادہ محبوب ہے. چاہے تم چھوٹے چھوٹے کام کرو لیکن تم نے کنسسٹنسی سے کرنا ہے. مشکلات آئیں گی, پیچھے نہیں ہٹنا. اور یہی چیز اگر دیکھا جائے تو مکہ میں کیا تھا, مکہ میں تو صرف مشکلات تھیں. الٹیمیٹ آبجیکٹیو تو مدینہ میں جا کے ریاست اسٹیبلش ہوگی اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ شام فتح ہوگا, اور روم فتح ہوگا, اور فارس فتح ہوگا, اور ایران فتح ہوگا. تو بعد کی باتیں ہیں. لیکن محنت اور مشقت مکہ میں شروع ہو چکی ہے, اور مکی دور جو ہے وہ تو کنسسٹنٹلی صرف اور صرف مشکلات ہی مشکلات تھیں. اور مکہ میں اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں نے کیا اچیو کیا تھا, اگر آپ دیکھیں ٹینجیبلی کوئی چیز دیکھیں تو کوئی بڑی اچیومنٹ تو مکہ میں ہے ہی نہیں ہے. کوئی آپ کو بڑی اچیومنٹ نہیں لگتی کہ نظر آتی مکہ کے اندر کہ مسلمانوں کو بڑی اچیومنٹ حاصل ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف اس پروسیس کا حصہ تھا کہ ابھی صرف فاؤنڈیشن ڈال رہی ہے, اور صرف مشکلات اور مشکلات کو سہنا ہے, اور اس کے باوجود آگے چلتے رہنا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مارا جا رہا ہے, اتنا مارا گیا کہ آپ کا چہرہ مبارک سوج گیا, لیکن آپ اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اوپر سے لا کے اوجڑی ڈال دی گئی, لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے. عثمان رضی اللہ عنہ کا چچا, ان کو ٹاٹ میں لپیٹ کے دھوئیں سے جو ہے ان کو دونوں سے دھواں دیا کرتا تھا تاکہ ان کی ناک اور آنکھوں کے اندر دھواں جائے اور ان کو تکلیف پہنچے اور اذیت ہو, لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے. صحابہ کو شہید کر دیا گیا لیکن پیچھے نہیں ہٹے. اب کیا ہے, آبجیکٹو کلیئر ہے, محنت شروع ہو چکی ہے, اب مشکلات آ رہی ہیں, سوسائٹی سے پریشر آ رہا ہے, لوگ آپ کو پیچھے ہٹا رہے ہیں, تو اس میں کیا کرنا ہے کہ بیک آف نہیں کرنا, اب پیچھے نہیں ہٹنا, اب جو ہے وہاں پہ قائم رہنا ہے. یہاں تک شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا تھا, بائیک آؤٹ ہوا تھا. اکنامک بائیک آؤٹ, سوشل بائیک آؤٹ, ایک کارڈن آف کر دیا گیا مسلمانوں کو. مین آپ یہ سمجھ لیں کہ شہر سے نکال کر ایک ایسی جگہ کے اوپر بند کر دیا گیا جہاں پہ کھانے پینے کی بھی کوئی چیز نہیں تھی. 3 سال مسلمانوں نے وہاں پر صبر کے ساتھ گزارے, لیکن اس کے باوجود بھی جب شیب ابی طالب سے باہر آئے تو ایسا تو نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی, بڑا ہمیں جو ہے وہ تکلیف دی گئی, جی ہمارے تو بچے روتے رہتے تھے اور ہم تو نہیں برداشت کر سکتے, بھئی یہ نہیں پکڑیں, آپ اپنا اسلام پکڑیں, ہم جا رہے ہیں. نو, جب ایک بہتر فیوچر کے لیے محنت شروع کی ہے تو مشکلات آئیں گی, کیونکہ مسلمانوں کو پتہ تھا کہ اسلام کے اندر جو طاقت ہے وہ ایک بہت بڑی پازیٹیو چینج سوسائٹی میں لانے والی ہے. لیکن اگر یہ اسلام نہیں آیا تو ہم اسی اندھیرے میں دوبارہ واپس چلے جائیں گے جہاں سے ہماری شروعات ہوئی تھی. اسلام سے پہلے کیا مشکلات تھیں؟ بچیاں پیدا ہوتی تھیں لڑکیاں, ان کو کیا کیا جاتا تھا, دفنا دیا جاتا تھا. عورت کی کوئی عزت نہیں تھی, اور لوٹ مار تھی, ڈاکے ڈلتے تھے, غریب پس رہے تھے, صرف جو طاقتور تھے وہ جو مرضی کریں, کسی کی کوئی عزت نہیں, کسی کی کوئی ویلیو نہیں. اسلام نے آ کے ان سب چیزوں کو کیا کیا, ایلیمینیٹ کیا, بیلنس آؤٹ کیا. وہ ساری گمراہی, وہ سارا ظلم جو ہے وہ ختم ہو رہا تھا. اسی لیے کیا تھا کہ وہ کنسسٹنٹلی کام کرتے رہے. تو اسلام کے امپلیمنٹ ہونے کی وجہ سے ان کو ایک بہتر فیوچر نظر آ رہا تھا. دیٹس وائی دے کیپٹ فائٹنگ فار اٹ. کیونکہ اگر وہ وہاں پہ گیو اپ کر دیتے تو مدینہ میں ریاست قائم نہ ہوتی. مدینہ میں اگر پریکٹیکلی اسلامک سسٹم نظر نہیں آتا تو لوگوں کو پتہ ہی نہ لگتا کہ بھئی اسلام واقعی اتنا اچھا سسٹم ہے کہ یہ آپ کی اگلی نسلوں کے لیے بہتر کر دے گا اگر آپ پراپر اسلامک لائف گزاریں گے. تو صحابہ نے مکہ میں کیا کی, تمام مشکلات ہونے کے باوجود بھی they didn't back off, وہ بیک آف نہیں ہوئے, وہ انہوں نے گیو اپ نہیں کیا, وہ چلتے رہے. تو اگلا جو اصول کیا ہے کہ آپ نے محنت کرتے رہنی ہے, مشکلات کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹنا. آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, بزنس مین بننا ہے, کچھ بھی حاصل کرنا ہے دنیا میں, تو اس کے لیے بھی ایک کنسسٹنسی کے ساتھ محنت کرنی ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ گیو اپ نہیں کرنا مشکلات کو دیکھ کے. چوتھی چیز جو امپورٹنٹ ہے
وہ اس اعتبار سے وہ یہ ہے کہ جب آپ محنت کرنا شروع کرو گے نا تو لوگ آپ کو پل بیک کریں گے. ایک تو ہے مشکلات کا آنا اور ایک ہے کہ اپنے لوگ ہی آپ کو ڈسکریج کریں گے. کبھی لوگوں کو ڈسکریج مت کرنے دینا, ادروائز آپ اپنا اس آبجیکٹیو کو, اس بہتر فیوچر کو اچیو نہیں کر سکتے. اس کی مثال کیا ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب اسلام کی طرف آئے تو ان کو جو ہے وہ تکالیف بھی دی گئیں, لیکن ایک بہت بڑی ڈسکریجمنٹ تھی ان کی اپنی والدہ کی طرف سے. انہوں نے کہا نہیں تم مسلمان نہیں ہو سکتے. ان کو باندھ دیا گیا, گھر کے اندر کرسی سے باندھ دیا گیا کہ تم نکل نہیں سکتے. فزیکلی بھی ان کو روکنے کی کوشش کی, لیکن اس کے باوجود وہ کنسسٹنٹ رہے. انہوں نے کہا نہیں, میں نے اب ایک حق کی راہ دیکھ لی ہے اور اسی میں میرے بہتر فیوچر ہے, میں اسی کے اوپر چلوں گا. اور وہ اسی ڈائریکشن میں چلتے رہے, یہاں تک کہ جو سچویشن کیا آ گئی کہ والدہ نے کہا کہ ناؤ یو ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیژن, یا تو تم اسلام کو فالو کرو یا پھر تم ہمارے ساتھ اس گھر میں رہو, یعنی ہمیں چوز کرو یا اسلام کو چوز کرو. اب یہ جو سچویشن ہوتی ہے یہ بیسیکلی آپ اسے کہہ لیں کہ یہ ایک ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے. فزیکل ٹارچر ایک بندے کے لیے برداشت کر لینا پھر بھی آسان ہوتا ہے, لیکن جب ایک انسان کی اپنی ماں اس کو ایموشنل بلیک میل کرنے لگ جائے نا, وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. ہی ہیڈ ٹو ٹیک اے ڈیسیژن کہ اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ چلتا ہوں تو میری دنیا اور میری والدہ میرے سے ناراض ہوتی ہیں, اور اگر میں ان کو راضی کرتا ہوں تو میرے ہاتھ سے اسلام جاتا ہے. لیکن چونکہ ان کو پتہ تھا کہ میرا بہتر فیوچر کدھر ہے, وہ اسلام پہ چلنے پہ ہے, تو اپنے بہتر فیوچر کے لیے انہوں نے اپنے کسی بھی گھر والے کے باتوں کی وجہ سے وہ بیک آف نہیں کیے. الٹیمیٹلی وہ اسلام کی ڈائریکشن میں گئے اور بالآخر کیا ہو گئے غزوہ احد میں جا کے جو ہے وہ شہادت ان کو ملی. تو کیا ہے کہ لوگ بلائیں گے لیکن لوگ پیچھے کرنے کی کوشش کریں گے, آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, ان کو دین سیکھنے کا بڑا شوق تھا. وہ اکثر بڑے بڑے صحابہ کے پاس جا کے دین سیکھا کرتے تھے. جب پتہ لگتا تھا کہ فلاں صحابی ان کے پاس علم ہے, وہ سیکھنے کے لیے چلے جاتے تھے. اب جب جو ایک جگہ پہ ایک دینی حلقہ لگا ہوا تھا تو یہ اپنے دوست کے ساتھ کھیل رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں چلو آپ چلتے ہیں, جا کے کچھ دین سیکھتے ہیں. تو ان کے دوست نے ان کو کیا مذاق میں کہا کہ یار تم کیا دین سیکھتے ہو, اتنے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے علم والے, تم سے کون علم سیکھے گا, چلو ہم کھیلتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, انہوں نے کہا نہیں, تم نے اگر کھیلنے سے جاؤ میں علم سیکھوں گا. ان کو اپنا فیوچر پتہ تھا کہ مجھے اپنا بہتر فیوچر بنانے کے لیے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. اور انہوں نے ان کو جو ان کے دوست نے لیٹ ڈاؤن کیا یا ان کو ڈریگ کیا, پل بیک کیا کہ نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے, انہوں نے اس کی بات نہیں سنی. اور الٹیمیٹلی کیا ہوا, وہ علم سیکھتے رہے. کئی سال کے بعد جب یہ بہت بڑے عالم بن گئے تو ایک دن کیا ہوا کہ یہ بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگوں کے درمیان جو وہ دین کا علم پھیلا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, اور ان کا دوست کہیں سے آتا ہے اور ان کو دیکھ کے دور سے دیکھتا ہے اور دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ وہی ابن عباس ہیں کہ جس کے ساتھ چھوڑ دیا. وہ دوست کا تو کسی کو پتہ بھی نہیں کہ وہ کدھر گیا, اس نے کیا کیا, الٹیمیٹلی اس کی ڈیٹیلز ہمیں ملتی بھی نہیں ہیں. لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے ایک سٹیپ کی وجہ سے کہ مجھے اپنے بہتر فیوچر کے لیے یہ کام کرنا ہے اور میں کسی بھی کہنے والے کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, وہ اس پہ قائم رہے. اور الٹیمیٹلی اللہ نے ان کو وہ مقام دیا کہ آج ہم 1400 سال کے بعد بھی جب بھی ہم کوئی تفسیر کی بات کرتے ہیں, کسی آیت کی تفسیر کی بات کرتے ہیں, تو شاید ہی کوئی آپ کو ایسی آیت ملتی ہو جہاں پہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ذکر نہ آتا ہو تفسیر میں. سو یہ مقام اللہ نے ان کو دیا کہ الٹیمیٹلی کیا ہے کہ جو بھی اپنا فیوچر بنانے کے لیے بہتر کرنا ہے تم نے, اس پہ اگر لوگ تمہیں پیچھے ہٹائیں تو تم نے پیچھے نہیں ہٹنا, قائم رہنا اپنے اس پہ. اسی طریقے سے پانچواں جو چیز ہے امپورٹنٹ وہ کیا ہے کہ اب ہم بات کریں گے اصل فیوچر کی طرف. یہ میں نے آپ کو سارے پوائنٹس بتائے کہ یہ اصول آپ کے دنیا کی کامیابی کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو بہتر فیوچر چاہیے. اب ایک فیوچر ہے جو ہمارے لیے ایک بحیثیت مسلمان الٹیمیٹ فیوچر ہے, وہ کیا ہے, آخرت. اس کو بھی ہم نے بہتر بنانا ہے, کیونکہ کوئی بھی مسلمان وہ کامل مسلمان یا مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پاس دنیا اور آخرت کی کامیابی کا کمپلیٹ پلان نہیں ہو. آپ اگر صرف دنیا کو بہتر بنانے میں لگے رہیں گے فیوچر کے طور کے اوپر, تو وہ بھی ہم نے بنانا ہے. میں نے آپ کو بتایا اصول وہی ہوں گے. آخرت کو بہتر بنانا ہے, اس کے بھی یہ اصول ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اصول اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے بھی قرآن میں واضح طور پہ بتا دیا,
وہ کیا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے محنت کی اور کوشش کی۔ اب یہ چیز، یہ والی جو آیت ہے، یہ بیسیکلی لوگ اکثر دنیا کے کانٹیکس میں یوز کرتے ہیں، حالانکہ یہ آیت آخرت کے لیے ہے، کیونکہ دنیا میں آپ کو ایسی سچویشن ملیں گی کہ آپ نے محنت کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت بڑی کی ہوگی، لیکن آپ کو وہ چیز نہیں ملی۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے پھر ایک کانٹرڈکشن کریٹ ہوتی ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ انسان کے لیے تو وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو میں نے تو بڑی کوشش کی تھی ڈاکٹر بننے کی، میں ڈاکٹر نہیں بنا۔ میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ بزنس مین بنوں، بزنس مین نہیں بنا۔ میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ فلاں جگہ شادی ہو جائے، میری شادی نہیں ہوئی۔ تو اس آیت کے اندر تو پھر اس کا مطلب یہ غلط ہے، معاذ اللہ۔ یہ آیت چونکہ دنیا کے لیے ہے ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت کو جو بیان کر رہے ہیں یہ آخرت کے لیے ہے۔ آخرت کے لیے تم جتنی محنت تم نے کی ہوگی اتنی ہی آخرت ملے گی، بلکہ اس میں اللہ کئی دفعہ کئی زیادہ بڑھا کے دے گا۔ دنیا کے لیے اصول نہیں ہے، محنت لازمی چیز ہے، لیکن آؤٹ کمز اللہ بتائے گا دنیا میں۔ آخرت کے لیے اگر تم نے محنت کی ہے تو آخرت میں تمہیں وہی ملے گا جتنی محنت کی ہوگی۔ اگر تم نے دنیا میں محنت کر کے نمازیں پڑھی ہیں تو آخرت میں جب تم پہنچو گے تو تمہارے اکاؤنٹ کے اندر تمہیں نمازیں پڑھی لکھی ہوئی نظر آئیں گی۔ اگر تم نے روزے رکھے ہیں، محنت کی ہے، تو آخرت میں تمہارے اس میں بک آف ڈیڈز کے اندر روزے لکھے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں تم نے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے محنت کی، کوشش کی، آخرت میں جاؤ گے تو تمہیں وہ لکھا ہوا ملے گا۔ تو دنیا میں جو بھی تم نے آخرت کے لیے محنت کی ہوگی، اللہ آخرت میں تمہیں وہ ضرور دے گا، کم سے کم اتنا بلکہ کئی درجہ بڑھا کے دے گا۔ تو یہ اصول آخرت کے لیے بھی ہے، محنت کرنا جو ہے وہ آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اور اسی لیے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں واضح طور پہ بتا دیا کہ آخرت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرتا ہے۔ اس حدیث میں ایک بڑا واضح اصول ہے، وہ کیا ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کے بارے میں سوچتا ہے یا آخرت کی صرف اچھی امید رکھتا ہے، بلکہ آپ نے کیا فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔ اور تیاری کرنا کیا ہے؟ وہ محنت ہے۔ نماز فرض ہے تو نماز پڑھے گا، روزے فرض ہے تو روزے رکھے گا، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دے گا، حج فرض ہے تو حج ادا کرے گا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے گا، حسن سلوک سے پیش آئے گا، والدین کے حقوق پورے کرے گا، بیوی بچوں کے حقوق پورے کرے گا، اپنے پڑوسیوں کے حقوق پورے کرے گا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب محنت ہے، یہ تیاری کا حصہ ہے۔ اب تیاری جو بھی عقل مند انسان ہے وہ مرنے سے پہلے تیاری کرے گا تو تبھی جو ہے وہ اس کو الٹیمیٹلی آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں ہمیں کانسیپٹ دیا، وہ یہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی دنیا کو مقصد بنائے گا وہ اپنی آخرت کا نقصان ضرور کرے گا، اور جو شخص بھی اپنی آخرت کو مقصد بنائے گا وہ اپنی دنیا کا نقصان ضرور کرے گا۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا کہ تم فنا ہو جانے والی پر باقی رہ جانے والی کو ترجیح دو، یعنی آخرت کو دنیا کے اوپر ترجیح دو۔ ناؤ دیر از این امیزنگ کانسیپٹ ہیئر۔ کیا آپ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو الٹیمیٹلی تمہارے پاس دو چوائسیز ہیں، ایک ہے تمہاری دنیا اور ایک ہے تمہاری آخرت۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے پاس جو ریسورسز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں۔ تمہارے پاس 24 گھنٹے ہیں، اس میں تم نے انہی 24 گھنٹوں میں تم نے جو ہے وہ پلان بنانا ہے کہ تمہیں اپنی دنیا کو بہتر بنانا ہے یا اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے۔ اچھا مومن کیا کرتا ہے؟ وہ اس طرح کا پلان لے کے چلتا ہے کہ وہ اپنی دنیا کو بھی لے کے چل رہا ہوتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی بہتر بنا رہا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی لائف میں ایسی سچویشنز آ سکتی ہیں کہ جہاں پہ تمہیں یہ ڈیسیژن کرنا پڑ سکتا ہے کہ اگر تم اپنی دنیا بچانے کے لیے جاتے ہو تو تمہاری آخرت ہاتھ سے جاتی ہے، اور اگر اپنی آخرت بچاتے ہو تو دنیا ہاتھ سے جاتی ہے۔ تو وہاں پر آپ نے اصول دے دیا کہ اپنی آخرت کو کمپرومائز مت ہونے دینا۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ دنیا کے حساب سے ہم نے فیوچر کی بات کی تھی، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تم دنیا میں اپنا بہتر فیوچر بنانا چاہو لیکن اس کی وجہ سے تمہارا آخرت جو الٹیمیٹ بہتر فیوچر ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے، تو وہاں پر اپنی ڈائریکشن چینج کر لینا۔ اپنی دنیا کے اس فیوچر کو جو تمہارا آخرت کے فیوچر کو برباد کر رہا ہے اس کو کبھی بھی مت لینا، بلکہ ہمیشہ اپنی آخرت کو ترجیح دینا۔ تو الٹیمیٹلی ہم نے اپنی آخرت کو بھی لے کر چلنا ہے، کیونکہ یاد رکھیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری بنانے کے لیے ہمیں سکھایا گیا۔ جو قرآن میں دعا سکھائی گئی وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس دعا سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو مسلمان ہے وہ صرف دنیا پہ فوکس نہیں کرتا اور نہ ہی وہ صرف آخرت پہ فوکس کرتا ہے، بلکہ وہ ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے. اس کے پاس دنیا کا فیوچر بہتر بنانے کا بھی پلان ہوتا ہے اور اس کے پاس اپنی آخرت کو بہتر بنانے کا بھی فیوچر پلان ہوتا ہے، اور ان دونوں پلانس کو وہ سائملٹینیسلی ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ کسی ایک کو پک کرے گا اور دوسرے کو کمپرومائز کر دے گا تو وہ ایک، جسے آپ کہہ لیجیے کہ کامل مومن نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ہمارا دین دونوں چیزوں ساتھ لے کے چلنا سکھاتا ہے. اور یہ چیز یاد رکھو، اگر تمہیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی چاہیے تو ایک امپورٹنٹ اصول کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ سے مخلص کر لو، اللہ کے ساتھ سنسیئر ہو جاؤ. اگر کسی اور کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہو سکتے تو صرف اللہ کے ساتھ سنسیئر ہو جاؤ. جب تم اللہ سے سنسیئر ہو جاؤ گے تو اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے راستے خود دکھائے گا کہ تم کیسے کامیاب ہو سکتے ہو. آخری بات، اور یہ اگر دیکھا جائے تو صحابہ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب صحابہ نے سنسیئرلی اللہ کے ساتھ اپنی سنسیئرٹی شو کی اور دکھایا کہ اللہ ہم تیرے دین کے لیے، ہم تیرے لیے کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا بھی دی اور آخرت بھی دی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایک وہ دور بھی انہوں نے دیکھا کہ مدینہ کی گلیوں میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش پڑے ہوتے تھے، اور پھر ایک اور وقت بھی آیا کہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ریشمی رومال تھا، اس ریشمی رومال سے اپنا ناک صاف کر رہے تھے اور اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ واہ ابو ہریرہ، آج تو ریشمی رومال سے اپنا ناک صاف کر رہا ہے، تجھے وہ وقت بھول گیا جب تو مدینہ کی گلیوں میں بھوک کی وجہ سے پڑا ہوتا تھا اور لوگ سمجھتے کہ تو بے ہوش ہے اور تجھے جو وہ کوئی بیماری ہے. تو یہ چیز کیا تھی؟ صحابہ کو اللہ نے دنیا میں بھی دکھائی، انہوں نے اللہ کے ساتھ سنسیئرٹی دکھائی تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی کامیابی دی. آخری اسٹیٹمنٹ کے ساتھ بات ختم کروں گا، اور اس آتھر نے بڑی اچھی بات لکھی، وہ یہ لکھی کہ دا فیوچر از ناٹ سم تھنگ وی انٹر، فیوچر از سم تھنگ وی کریٹ. مستقبل وہ نہیں ہوتا کہ ہم بس پہنچ جائیں گے، مستقبل وہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے خود بنانا ہوتا ہے. آخرت کے اعتبار سے بھی یہی ہے کہ جنت اللہ نے بنا دی ہے، لیکن جنت میں مقام میں ہم ویسے نہیں پہنچ جائیں گے، وہ مقام ہم نے خود بنانا ہے. جو مقام ہم اپنا دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں بنا کے جائیں گے، الٹیمیٹلی اس فیوچر میں ہم وہیں پہ پہنچیں گے جو ہم نے دنیا میں بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے. بارک اللہ علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.